السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاشا کی بادشاہ آپ کی آشا خبر ہے میرے پاس بے تحاشا. دو چیزیں ہیں جی. پہلے تو میں نے یہ اینک کیوں لگائی ہے. میری آنکھ میں انفیکشن ہے تو آنکھ سرخ ہوئی ہے بہت سخت, اور وہ کھل بھی نہیں رہی, تو لائٹ کی وجہ سے جو ہے نا آنکھ نہیں کھل رہی, تو اس وجہ سے میں جو تھوڑی ڈسٹربنس تھی کافی, تو میں نے اینک لگا لی ہے تاکہ آپ کے روبرو ہو سکوں. اور ایسی کوئی گل نہیں کتنے نہ سوچنا کہ بھائی صاحب ٹن ہو کے بیٹھے نے تو اکھ لا لے, تو ایسی کوئی گل نہیں, انفیکشن ہے میری اکھ. تو دوسری گل یہ کہ میرے اج کی ویڈیو جی ہے بہت ہی خصوصی ویڈیو ہے, اور تھوڑی جی ذریعے کیا کہتے ہیں بالغوں کے لیے ہے, اس لیے بچے تو آپ بالکل نہ دیکھیں. اور دوسرا خواتین سے ریکویسٹ ہے, اور وہ خواتین جو اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا شوکاز مہذب, کہ تھوڑی بہت بھی ادھر ادھر گل لپیٹ کے بھی کرو تو وہ کہتے ہیں ہو ہائے تسی یہ کی کہتا, یہ تو نہیں سی کرنا چاہیے, تو آپ لوگ نہ دیکھیں. چیز یہ ہے کہ میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے, اکثر آپ نے بھی سب نے دیکھ لی ہوگی, بے شمار اس پہ لوگ باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. ایک ماڈل ہے خاتون جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے متعلق جس نے کوئی بات کی ہے, تو اس پہ وہ ذرا یہ دیکھ لیں انہوں نے کیا بات کی ہے, تو اس کے بعد میں اپنی بات ہوا ہے تبھی تو باہر سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ کاٹن کا وائٹ سوٹ پہناتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم باہر سے آئے ہیں, جبکہ وہاں پہ تو شاید وہ واش روم واش کر رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ بس کاٹن کا سوٹ پہن لیتے ہیں. ہاں جی, دیکھا آپ نے ویڈیو. اب اس پہ لوگ بڑی گالم گلوچ کر رہے ہیں اور بڑا کچھ کہہ رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے, لیکن کوئی دلیل کے ساتھ یا وزن کے ساتھ کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ اس نے کیا کہا ہے اور اس کا جواب کیا ہونا چاہیے یا کیا بنتا ہے. دیکھیں اوورسیز جو ہے نا, اوورسیز کافی گروپوں میں آپ ان کو بانٹ سکتے ہیں. یہ اوورسیز میں جرنیلوں کے, بیوروکریٹوں کے, سیاستدانوں کے, وڈیروں, جگیرداروں, سرمایہ داروں کی اولادیں بھی ہیں جو کچھ پڑھنے آتے ہیں, کچھ سیٹل ہیں. یہ خود لوگ بھی ہیں, اپنے ان کے ویزے یہاں کے ہوتے ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں سیٹل ہو جاتے ہیں. پھر اوورسیز میں محنت کش بھی ہیں, تو ہماری طرح وہ محنت کش ہیں جو وہ ہر قسم کا کام کرتے ہیں کیونکہ وہ محنت کرنے آئے ہوتے ہیں اور انہیں کوئی شرم نہیں ہے. اور وہ جیسے اور زیادہ کیونکہ زبان کا مسئلہ ہوتا ہے, محنت کر بچے جو ہے نوجوان اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, تو دنیا کے مختلف ممالک میں ہر ملک میں اپنی علیحدہ زبان ہوتی ہے, تو زبان آتی نہیں تو وہ پھر محنت مزدوری صاف صفائی کے کام کر سکتے ہیں. تو جو یہ حد ہے کہ کچھ لوگ جو صفائیوں کا کام ہوٹلوں میں ادھر کرتے ہیں تو وہ واش روم بھی صاف کرتے ہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور بلکہ فخر کی بات ہے. بلکہ میں خود کہوں گا میری اپنی اس سے پہلے جب کلیننگ کمپنی تھی تو جب میں کلیننگ کا کام کرتا تھا کبھی کبھی تو وہ ہوٹلوں میں کرتے تھے, تو ہوٹلوں میں روم اٹینڈر کا کام جو ہوتا ہے اس میں چادریں بھی بدلنی ہوتی ہے, واش روم بھی صاف کرنا ہوتا ہے سارا اس میں, اور اکثریت محنت کشوں کی کرتی ہے. اور اگر نہ بھی ہو تو اپنے گھر کے واش روم سارے ہی کرتے ہیں. پاکستان کی یہاں کی طرح یہاں کوئی ملازم نہیں ہوتے, یہاں خود کرنے پڑتے ہیں, چاہے کوئی جتنا مرضی یہاں بڑا ہے یا جتنا مرضی امیر آدمی, اپنا واش روم اسے خود ہی صاف کرنا پڑتا ہے, یا اس کی بیگم کرتی ہوگی یا کوئی بچے کی ڈیوٹی لگتی ہوگی, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اب یہ بی بی نے جو بات کی ہے نا, تو اس نے اوورسیز پاکستانیوں کو کہا اور ایک طرح سے اس نے سب کو لپیٹے میں لے لیا, تو لے بھی لیا تو ٹھیک ہے, کوئی ایسی بری بات نہیں, ٹھیک ہے اس نے بات کی. اور اس پہ وہ جو بیٹھے ہیں دوسرے کمیڈین حضرات وہ بھی ہنس رہے ہیں, بلکہ ایک نے تو اس میں جوک میں اس کو آگے بھی بڑھایا کیسر پیا نے, اور بعد میں اس نے معافی بھی مانگ لی. اس لیے وہ کیا بات کرنی, مزاح تو مزاح ہوتا ہے, وہ تو اس کے جواب میں انہوں نے مزاح کیا. اب یہ بی بی نے جو کہا ہے تو وہ ٹھیک ہے, بی بی میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے بھی جنہیں کہتے ہیں چھچورے ٹائپ کے, جو یہاں ورکنگ کلاس کے کام کرتے ہیں اور وہاں آ کے بڑی شو وغیرہ مارتے ہیں اور یہاں سے بھی تصویریں وغیرہ بھیجتے ہیں, اور ٹک ٹاک کے بنا کے بڑی بڑی بلڈنگوں کے بڑی بڑی گاڑیوں کے آگے پھر وہاں آ کے بھی جیسے بتایا کہ کاٹن کا سوٹ اور یہ پہن کے کرتے ہیں کچھ لوگ, تو سب نہیں ہوتے ایسے. خیر لیکن میں آپ کے متعلق اگر بتا دوں تو آپ نے میرا خیال جو 40-50 ہزار کا سوٹ پہنا ہوا ہے, جب یہی اوورسیز پاکستان آتے ہیں نا تو آپ جیسی ہیں پھر محفل میں آتی ہیں ان کی, اور یہ جو آپ کا سوٹ ہے نا یہ 40-50 ہزار, وہی جو اس نے بتایا نا کیسر نے کہ 5,000 کا نوٹ یہاں رکھتے ہیں, تو وہ 5,000 کا نوٹ لگتا ہے, تو وہ آپ کا 50,000 کا سوٹ 1 منٹ میں ایسے اتر جاتا ہے. اور پھر وہ لوگ جو یہاں لوگوں کی یا اپنی وہ واش روم وغیرہ صاف کرتے ہیں نا, تو آپ ان کے وہ پرزے جو ہوتے ہیں واش روم کرنے والے, آپ سمجھ گئی ہوں گی, ان کو نہ صرف چومتی چاٹتی ہیں بلکہ اب آگے میں کیا کروں
لوگ پھر کہیں گے کیا بات کر دی. تو یہ اپنی آپ کی اوقات ہے. تو اور اپنی جب آپ اس قسم کی جب ہو نا اپنی اوقات یہ ہو, کیونکہ آپ کو اوورسیزوں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں. پاکستان میں تو آپ نے جو آپ کا ریٹ زیادہ, لیکن جب باہر سے بندہ آتا ہے تو آپ جیسی ہیں جو بہت پاکستان میں 2-3-4 لاکھ نائٹ کا لیتی ہیں, اوورسیز وہ مفت میں ہی کم پا جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو ہوتا ہے کہ آپ باہر سے آیا اینو آرام نال چواں یا اینو کل ہو رہے قیمت چواں گے, لیکن وہ پھر کم پا کے نکل جاتے ہیں اگلے. تو آپ کو لگتا ہے 2-3 کئی ایسے ہاتھ لگ چکے ہیں اوورسیزاں نے, جنہوں نے کہ کاٹن کوٹن پا کے شوشا دکھا کے کوئی بڑے بڑے سپنے دکھا کے تو آپ کو ہاتھ لگا کے نکل گئے ہیں. تو اب آپ کی اندر کی تکلیف بول رہی ہے, ٹھیک ہے بولنی بھی چاہیے, لیکن اس میں آپ کے نا کچھ اوورسیز اگر کہہ دیتی تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. آپ کہہ دیتی کہ کچھ اوورسیز آگے اس طرح کی کرتے ہیں حرکتیں, یا خود کہہ دیتی میرے ساتھ بھی ہوا, میں بھی ان کی حرکتوں کا شکار ہوں, تو کوئی آپ کو اتنی گالیاں نہیں پڑتی, آپ کی ماں بہن کو اتنی گالیاں نہ پڑتی. تو ویسے تو ماں بہن کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہماری بیٹی کیا کرتی ہے, کہاں جاتی ہے, اور نائٹیں کہاں کرتی ہیں, شو سے پہلے کہاں تھی اور یہ شو کے بعد کہاں گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو بھی مد نظر رکھنی چاہیے. لیکن جو آپ سے اس کے تو مجھے اختلاف نہیں دوستو, مجھے جو اصل تھوڑا سا ہوا وہ اعتزاز حسین ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ ایک بڑے سینئر سیاستدان بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, اور وہ بڑے ایک طرح سے وہ مزے سے لے رہے ہیں. تو اس پہ مجھے تھوڑا افسوس ہوا ہے کہ آپ آتے ہیں یہاں, کافی دفعہ آپ آئے ہیں فارنر میں, اور اوورسیزوں نے آپ کی بڑی خدمت کی ہوئی ہے. بلکہ آپ کا جو کردار رہا نا, میں کہوں گا جو آپ نے اوورسیزوں کے ساتھ کیا ہے وہ ایک دلے کا کردار تھا. سوری ٹو سے لفظ دلہ ہی اس کے لیے ٹھیک ہے, کیونکہ اوورسیز پاکستانی سب جانتے ہوں گے. ایک پچھلے دور میں ایک دفعہ جب یہ اعتزاز حسین صاحب وزیر داخلہ تھے غالباً, تو ایک ساری ایمبیسیوں نے شروع کر دیا تھا, یہ لوگوں کے گھروں میں بندے بھیجتے تھے ایمبیسی والے کہ ویریفیکیشن کے لیے. اگر کسی نے بچے بلانے ہیں یا بیوی بلانا ہے یا ماں باپ بلانا ہے تو اپلائی کرتے تھے جب ویزے کے لیے, تو ایمبیسی والے بندے ایمبیسی کی طرف سے گھر جاتے تھے ویریفیکیشن کرنے کے لیے, اور غریب محلے میں پوچھتے تھے کیا کوئی یہاں رہتا ہے, کتنے بچے ہیں, کیا ہے کیا نہیں, وہ پوری انویسٹیگیشن کرتے تھے. اب وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ کرتے اس لیے تھے کہ یہ جو اعتزاز حسین صاحب جو ہے نا, جنہیں میں نے دلے کا کردار کہا, یہ جب آئے دھاگتے وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے ساری ایمبیسیوں کو کہا تھا کہ یہاں اوورسیز پاکستانی فراڈ کرتے ہیں, یہ دوسروں کے بیوی بچے لے جاتے ہیں, یہ غلط, تو آپ ہم ان کو چیک بیلنس کریں گے. تو انہوں نے ان کو تجویز دی کہ آپ اس طرح کریں. تو پھر جو ایمبیسی نے فرم ہائر کی تھی وہ اعتزاز حسین کی اپنی فرم تھی, اور جو لوگ آتے تھے وہ اس کے رکھے ہوئے یا امپلائی جو وکیل ہوتے تھے جونیئر وہ جاتے تھے. تو ایمبیسی سے اس کو پر ویریفیکیشن کا تقریباً 2 لاکھ روپیہ اس وقت ملتا تھا. تو اگر یہ کوئی کیس غلط پکڑ لیتے تھے تو پھر اس کا 5 لاکھ روپیہ ملتا تھا. تو یہ دلہ گیری ہوئی نا اس کو, اور پھر کتنی لوگوں کو مشکلات ہوئی. پھر اس پر لوگوں نے, جب ان کی حکومت نہیں رہی تو لوگوں نے کمپلین کی, اور کافی لوگوں نے احتجاج کیا کہ یہ آپ کیا ڈرامے بازی کرتے ہیں. لوگ آتے ہیں محلے میں, گلی میں, کئی لوگوں نے نہیں بتانا ہوتا کہ ان کے بیوی بچے کا یا والدین کا ویزا لگ رہا ہے کر رہا ہے, لیکن وہ گلی محلے میں بھی انویسٹیگیشن کرتے تھے سارا. تو بڑی وہ لوگوں کو امبیرسمنٹ ہوتی تھی, تو وہ لوگوں نے پھر کمپلین وغیرہ کی تو وہ ختم ہو گیا قانون. تو ایک اور بڑوا گیری جو انہوں نے کی تھی وہ کی تھی خالصتان کے معاملے میں, کہ پاکستان ایز اے ریاست خالصتان کی موومنٹ کو سپورٹ کرتا تھا, اور انہوں نے کافی وہ سکھ وغیرہ جو آتے تھے, آپ کو پتا جب وہ 13 بھی گواہ ہوا تھا تو وہ یہیں پہ لے کے آئے تھے لاہور میں, تو کافی سکھ لڑکے آتے تھے. تو یہاں ہمارے ہاں وہ ٹریننگ وغیرہ بھی کرتے تھے, یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, ہمیں کوئی خبر نہیں دے رہا, ٹریننگ وغیرہ کر کے واپس چلے جاتے تھے. تو جب یہ وزیر داخلہ تھے اور گورنمنٹ سے صلح صفائی کی بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے وہ سکھ خالصتانیوں کی تمام کی لسٹیں دی تھی گورنمنٹ آف انڈیا کی, جو پاکستان سے ٹریننگ لے کے گئے تھے یا جن کے کوئی پاکستان میں رابطے تھے یا جو ان کے نالج میں تھے. تو انہوں نے تمام لسٹیں فراہم کی تھی گورنمنٹ آف انڈیا کو. اور پھر انہوں نے یہاں جو آپ کے سردار حضرات سکھ حضرات رہتے ہوں گے ساتھ, وہ بتاتے ہوں گے, اور فلمیں بھی بے شمار بن چکی ہیں, گورنمنٹ نے چن کے پھر وہ سارے جو نوجوان سکھ تھے جو خالصتان کی موومنٹ تھے وہ مارے تھے, اور جو بچ گئے تھے وہ انڈیا سے بھاگ کے باہر مختلف دنیا میں چلے گئے, اور وہ واپس نہیں جا سکتے. تو یہ بھی کردار جو ہے نا, یہ بھی وہ سکھوں کی جو اپنے آزادی کے لیے, اپنے وہ آزادی ان کا اندرونی معاملہ گو کے, لیکن وہ خالصتان بنانے کے لیے ایک آزادی کی موومنٹ تھی. تو اس کو پہلے ریاست پاکستان نے ان کو پناہ بھی دی, ان کی ہیلپ بھی کی. تو جب یہ اعتزاز حسین صاحب آئے تو انہوں نے پھر اپنے مفادات کی خاطر ان کی لسٹ ساری انڈیا کو دی. تو یہ تھی آج کی میری
کیا کہتے ہیں ویلاگ. تو انشاءاللہ اگر ایک پھر کسی اور موضوع پہ کسی اور وقت ملیں گے تو چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں, ویڈیو لائک کریں, اگر پسند آئے تو دوستوں یاروں میں شیئر کریں. اللہ حافظ.